صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رباط العلماء کے روح روا حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن صاحب اور ان کے تمام ہی رفقائے کرام، مجلس میں تشریف فرما اہل علم حضرات اور محترم سامعین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے واقعی میں یہ حالات کے اعتبار سے ہمارے مفتی انیس الرحمن کی دور رس نگاہ تھی کہ جو انہوں نے اس عنوان کا انتخاب کیا، ورنہ لوگوں کی عموماً اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے. ہم اہل ایمان کے لیے قرآن کریم سب سے بڑی اہم چیز اور بڑی کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے موقع پر یہ بات ارشاد فرما کر گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت. محترم حضرات، قرآن کی تعریف میں جب بات آتی ہے قرآن کسے کہتے ہیں؟ القرآن هو اللفظ والمعنی جمیعاً. قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ قرآن آج تک جو زیادہ سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کیا جا رہا ہے، اس کی کثرت سے حفاظ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو جیسے کہ میں نے کہا القرآن هو اللفظ والمعنی جمیعاً. قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیا گیا اور اللہ نے صرف الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کی تفاسیر، ہر ایک کی حفاظت کا ذمہ لیا. چنانچہ کوئی بھی شخص آج بھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں اپنی رائے داخل کرے گا، فوراً علماء کرام اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ تفسیر بالرائے سے کام لے رہا ہے. قرآن کریم کی تفسیر میں میری اور آپ کی رائے کو کوئی دخل نہیں. تو اللہ نے جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا، ایسے ہی اللہ نے قرآن کریم کی معانی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. اس لیے کہ صاحب نور الانوار نے قرآن کی قرآن کی تعریف بیان کی: القرآن هو اللفظ والمعنی جمیعاً. قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. جب قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے تو ظاہر سی بات ہے الفاظ اگر صحیح ہوں گے تو ہی معنی محفوظ ہوں گے. الفاظ ہی اگر صحیح نہ ہوں تو معنی کہاں سے اس کے صحیح ہوں گے؟ قرآن کریم اللہ نے کوئی ہندی میں، مراٹھی میں، یہ تیلگو زبان میں نازل نہیں کی. قرآن کریم اللہ نے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا. عربی زبان یہ بڑی جامع، بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں. معمولی کسی حرف کی ادائیگی میں رد و بدل سے
اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے الفاظ ہی درست نہیں ہوں گے تو معنی کہاں درست رہیں گے۔ اس لیے اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس کے الفاظ کی رعایت کے ساتھ پڑھیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھتے، اور صرف پڑھتے نہیں بلکہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ قرآن کریم کا تجوید کے خلاف پڑھنا صرف گناہ نہیں، تجوید کے خلاف سننے والا بھی گناہگار ہے۔ آج قرآن کریم کی جتنی بے حرمتی، اس کے آداب کی رعایت نہ کر کر ہم لوگ جو کر رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ اب رمضان مبارک میں آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کے سننے کو لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اور حدیث پاک آپ نے بارہا پڑھی ہوں گی، حضرت شیخ نے بھی فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ قرآن پڑھتے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، خود جھوٹ بولتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اس کا عمل قرآن کے احکام کے خلاف ہے، تب بھی یہ شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے ہی ایک وہ شخص ہیں جو قرآن کریم کو اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تب بھی قرآن کریم اس پر لعنت کرتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، قرآن کریم لوگ جو تجوید سے نہیں پڑھتے اور نہیں سنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ پہلے قرآن کریم نازل ہو گیا اور بعد میں سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور تجوید کے احکام لائے ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنے جی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ تو وہی بات بیان کرتے ہیں جس کی وحی آپ کو کی جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو پہنچایا، من وعن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس کو پیش کیا، اس کے پوری آداب کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، حتیٰ کہ تمام لغتیں، جن جن لغتوں میں قرآن کریم نازل ہوا، تمام لغتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، اور آج تک وہ محفوظ ہیں۔ ہم لوگ تو نمازوں میں صرف روایت حفظ سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم کو تو دوسری قرأتیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ سبع عشرہ کسے کہتے ہیں اور کتنے طریق پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ اور کن کن لغتوں میں اس کی گنجائش ہے، تمام چیزیں صحابہ تک منتقل کی۔ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کریم لے کر آتے ہیں تو قرآن کریم دفعتاً ایک بارگی نازل نہیں ہو گیا، قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً ضرورتاً جیسی جو ضرورت ہوتی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اور جب قرآن کریم جب نازل ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتے کہ یہ آیتیں فلاں سورت کا حصہ ہے اور یہاں سے فلاں سورت شروع ہو رہی ہے، اور جہاں جب کوئی سورت شروع ہوتی وہاں پر بسم اللہ پڑھی بھی جاتی اور لکھی بھی جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند صحابہ منتخب تھے جو کاتبین وحی کہلاتے تھے، جو قرآن کریم کے لکھنے کا کام کرتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کاتبین وحی سے لکھواتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، صحابہ سے لکھواتے تھے کہ لکھو یہ آیت نازل ہوئی اور ان آیتوں کو فلاں وہ جو سورت ہے فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد اس کو لکھیے، یہ آیت فلاں سورت کا حصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پڑھ کر سناتے اور صحابہ کرام اس کو نقل کرتے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں قواعد تجوید کے خلاف پڑھنے کے کتنے جو ہے معنی بدل سکتے ہیں۔
ایک تو ہے حرفوں کی ادائیگی کا صحیح ہونا، ایک ہے وقوف کا جاننا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کہتے ہیں حرفوں کو پہچاننا۔ الترتیل هو تجوید الحروف، کہ حرف کو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، و معرفت الوقوف، اس کے وقوف کی رعایت کرنا، وقوف کا پہچاننا کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ میں ایک بہت مشہور صورت کی مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں کہ معنی کہاں سے کہاں بدل جاتے ہیں۔ آپ نے بھی بارہا، بعض صرف حفاظ کرام ہوتے ہیں نا مسجد میں امام، جو تجوید کے حکام سے واقفیت نہیں رکھتے یا علوم نبوت کی تکمیل مکمل نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، عالمیت مکمل نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ کبھی کبھی فاحش غلطی کر دیتے ہیں۔ سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ امام صاحب وقف کر رہے ہیں فویل للمصلین۔ اب جو معنی کے جاننے والا ہے وہ بیچارہ اس کا سر دکھ رہا ہے، میں نماز پڑھنے آیا ہوں اور امام صاحب کہہ رہے ہیں ہلاکت ہو نماز پڑھنے والے کے لیے، وقف کر دیے۔ ارے بھئی کون سے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ملا کر پڑھی ہے۔ حافظ صاحب ایک مزے لے کر پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور نشہ کرو۔ نعوذ باللہ، کتنے معنی بدل جاتے صرف وقف صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے، وقف قبیح۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابتدائے اسلام میں شراب نماز کی حالت میں منع کی گئی تھی، لیکن وقف صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے معنی ہی بدل گئے۔ اس لیے اتنے علم تجوید کا سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے فرض عین ہے۔ پورے علم تجوید یعنی 7 اشرا کے تمام احکامات کا جاننا، تمام طرق اور تمام روات کا جاننا، یہ فرض کفایہ ہے کہ بستی میں سے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس فن کے، اس علم کے جاننے والے ہو جائیں، کافی ہیں۔ لہذا الحمدللہ دعوت تبلیغ کی محنت سے دیکھیے لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، اور جماعت میں جانے کے بعد سب سے پہلا حلقہ لگتا ہے۔ کون سا حلقہ لگتا ہے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی، جماعت میں جاتے کہ نہیں آپ لوگ؟ قرآن کا حلقہ لگتا ہے نا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری خواہش ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم دین ہو اور ایک قاری قرآن ہو۔ عالم دین لوگوں کو مسئلے مسائل بتائیں اور قاری قرآن لوگوں کا قرآن درست کرائیں۔ لیکن اب حالات ایسے نہیں ہوتے، تو جب قرآن کا حلقہ لگتا ہے تو آخر میں کیا کہتے ہیں امیر صاحب؟ بھئی دیکھو، یہ قرآن کے حلقے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں اپنے مقام پر جا کر قرآن کریم کو کسی اچھے حافظ قرآن سے، کسی اچھے قاری قرآن سے، کسی عالم دین سے سیکھیں۔ ہوتا ہے نہیں؟ بتاتے نہیں بتاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کتنے بالغان ہیں ایسے جو آنے کے بعد اپنے قرآن کو صحیح کرتے ہیں؟ بیان ماشاءاللہ سب اچھا سیکھ کر آ جاتے ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں ہمارے ساتھی ماشاءاللہ امام سب سے اچھی بات کر لیتے ہیں۔ انہیں سمجھ رہا 4 مہینے لگا کے آ گیا تو میرے کو بیان آ گیا تو بولے میں مول صاحب سے بڑا ہو گیا، بولے ہمارے ساتھی بولے مول صاحب سے اچھا بیان کر لیتے۔ بولے ایسے بیان کرنے والے روڑوں پر کئی مل جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، جماعت میں نکالنے کا مقصد لوگوں کو مقرر بنانا تھوڑی ہوتا ہے، بیان کرنا سکھانا تھوڑی ہوتا ہے، مقصد اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر تو ہر کوئی آئے گا کہے گا میں امام صاحب سے اچھا بیان کرتا اس لیے میں امام صاحب سے افضل۔ امام صاحب کا جو مقام مرتبہ ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس موضوع پر مجھے بولنا نہیں ہے، تو بہرحال لیکن جب ہمارے دعوت تبلیغ میں ہمارے بڑوں کی طرف سے جب یہ ترتیب ہے تو ہمارا کام ہے کہ بڑوں کی ترتیب سے جماعت سے آنے کے بعد اپنے مقام پر اپنے امام صاحب سے یا کسی اچھے قاری قرآن سے قرآن کو درست کرو۔ پوری زندگی نکل رہی ہے لیکن ویسی قرآن پڑھ رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن کو کیسا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کریم کو سیکھو، تجوید کے ساتھ سیکھو۔ اور قرآن کریم جب انسان تجوید سے سیکھے گا تو اس کے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی
اب ہماری عمر ہو گئی، یہ عمر میں کیا قرآن سیکھیں گے اور کیا؟ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا صحابہ کرام چھوٹے بچے تھوڑی تھے، ان میں سے کوئی 20 سال کا تھا، کوئی 25 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا۔ اس عمر میں صحابہ نے حفظ کیا، اس عمر میں صحابہ نے قرآن کریم کو سیکھا۔ اس لیے علم کو حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی گود تک زندگی بھر طالب علم بن کر رہو، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سنو۔ اپنی مساجد میں بھی اچھے قراء کا انتظام کرو، اور خدا را رمضان المبارک میں ایسا ماحول نہ بناؤ کہ جس سے قرآن کریم کا مذاق اڑایا جائے۔ اب تو ترقی یافتہ دور آ گیا، حافظ صاحب کیا پڑھ رہے سب سمجھ میں آتا، ساری دنیا کے کونوں میں ریکارڈنگ چل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھو فلاں مسجد کے امام صاحب کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے شہر اورنگ آباد میں 3 قسم کی تراویح ہوتی مفتی صاحب۔ کتنے قسم کی؟ 3 قسم کی۔ ایک تراویح تو وہ حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور سب کو سمجھ میں آتا، حافظ صاحب پڑھتے ہیں، عوام کو بھی سب کو سمجھ میں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایک تراویح وہ ہوتی ہے جو صرف حافظ لوگ ہی سمجھ سکتے، حافظ ہی سمجھتے، وہ حافظ کیا پڑھ رہا، پیچھے والا حافظ ہی سمجھ سکتا کہ انہیں کیا پڑھ رہا۔ تیسری تراویح ہوتی نہ حافظ صاحب کو پیچھے سمجھ میں آتا نہ کس کو، بس ایسا کچھ تو بھی ڈبے میں کنکر ڈال دیے اور بجایا جا رہا ہے، بس آواز آ رہی ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اس سال تو ایسی ریکارڈنگ واٹس ایپ پر موصول ہوئی ہمارے شہر اورنگ آباد کی، الامان والحفیظ۔ کیا بھائی مذاق بنا کے رکھا ہے، کیا ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 6 دن میں قرآن نہ سنو، یا 5 دن میں نہ سنو، یا 10 دن میں نہ سنو، بھائی 1 دن میں پورا قرآن ختم کرو، ہم کہاں تم کو منع کرتے ہیں، لیکن پہلے مسئلہ تو معلوم کرو کہ کم سے کم کتنے دن میں قرآن کریم ختم کرنا چاہیے۔ مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی ہے کہ کتنے دن میں ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن کسی بھی مفتی سے معلوم کر لو، قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا، چاہے وہ 30 دن میں پڑھ رہا ہو یا 10 دن میں پڑھ رہا ہو، درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا قرآن کریم پڑھنے کا اور سننے کا۔ اس لیے آپ جہاں تراویح کا انتخاب کرتے ہیں، جہاں قرآن کریم آپ سننا چاہ رہے، پہلے یہ دیکھیں کہ واقعی میں قواعد تجوید کی اس کے اندر رعایت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کے یہاں ارے وہ حافظ صاحب ماشاءاللہ کیا قرآن پڑھتے ہیں، 3 پارے 1.25 گھنٹے میں پڑھ کے باہر پھینک دیتے، بولے بالکل جس کی اسپیڈ سب سے زیادہ وہ سب سے اچھا حافظ قرآن۔ نہیں، قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اطمینان سے پڑھنا چاہیے، قرآن کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن کریم پڑھو تو اس کی آیتوں کا حق ادا کرو، عذاب والی آیت کا حق ادا کرو، رحمت والی آیت کا حق ادا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم قرآن کریم کو تجوید سے پڑھیں، اور پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم قرآن کریم کو سیکھیں۔ اور دیکھو بھائی قرآن کریم بالکل سیکھ سکتے، اور کب تک سیکھ سکتے ہیں؟ کوئی عمر کی قید نہیں، لیکن اس میں ایک چیز شرط ہے، وہ کیا؟ تمہارے دانت سلامت ہونے چاہیے۔ کیا؟ منہ میں دانت سلامت ہے اور زبان ہے، کوئی بھی عمر میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جس کے دانت نہیں رہے تو تھوڑا سا اس کو دقت جاتی ہے، کہ اس لیے کہ زبان کون سے دانت میں لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، سارا تعلق تجوید کا اسی سے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید سے پڑھیں بھی، تجوید سے سنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مکاتب قرآنیہ کا نظام عام ہو رہا ہے، بچے سے اچھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تجوید کو، قرآن کریم کو جو ہے تجوید سے پڑھیں اور سیکھنے کی اس کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔